الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور مرتے دم تک اسی پر جمے رہنے کی قرآن میں دعوت دی گئی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آئے اپنے پروردگار کی بندگی کرتے رہیے۔ یہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہے، لیکن انسان دنیاوی کاروبار میں منہمک رہنے کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی وجہ سے، دنیاوی کام کاج میں مشغول رہنے کی وجہ سے اپنے اس مقصد سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ دنیا ہی ہے، اصل مقصد کیا ہے وہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے، بڑے مہربان ہے، وہ کبھی بندوں کو اس بگڑی ہوئی حالت میں دیکھنا چاہتے نہیں ہے۔ بندوں کو غفلت میں رکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بندہ صحیح راہ کو بھول کر غلط راہ پر چلا جائے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بندہ جنت کے راستے سے ہٹ کر جہنم کا رخ اختیار کر لے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالی مختلف مواقع ایسے مہیا کرتے ہیں جس میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، جس میں آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے، جس میں آدمی اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی تلافی کر سکتا ہے، جس میں آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہے۔ ایسے جو مواقع اللہ کی طرف سے مہیا کیے گئے ہیں ان میں سب سے بہتر اور سب سے افضل جو موقع ہے، جو سال بھر میں ہر سال ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے ملتا رہتا ہے، وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، جو اللہ کی طرف سے خیر و برکت اور رحمت کے نازل ہونے کا زمانہ ہے، جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا زمانہ ہے، جس میں اللہ کی طرف سے خاص اہتمام کیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، رحمت اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا ہے تاکہ بندوں کو کسی طرح سے کوئی ایسی چیز جو غفلت میں ڈالنے والی ہو سامنے آ کر رکاوٹ نہ ڈال سکے، اور خیر کے راستے ہر طرح سے اس کے لیے کھول دیے جا سکے، ہموار ہو سکے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس کی سالوں تمنا کرتے ہیں، اس کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ تو اس لیے اتنا مبارک مہینہ اب ہمارے بالکل قریب آ چکا ہے۔ اب اس مہینے کا استقبال کرنا بھی ضروری ہے۔ گھر میں کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو جتنا بڑا مہمان آتا ہے اتنی تیاری پہلے سے گھر میں کی جاتی ہے، صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے لیے ضیافت کا اہتمام ہوتا ہے، گھر کو مزین کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بڑا مہمان آتا ہے۔ تو جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنی تیاری اس کے آنے سے پہلے گھر میں کی جاتی ہے، اتنا اہتمام اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ اس مہمان کے احترام کے دل میں ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی مہمان آ جائے ہم گھر میں اس کے لیے پہلے سے تیاری نہ کریں، اس کے لیے اہتمام نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مہمان کی ہمارے دل میں قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے، تو کیا وہ مہمان جب ہمارے پاس آئے تو کیا ہم اس کے لیے تیار نہ ہوں، اس کے استقبال کے لیے تیار نہ ہوں؟ اپنے گندے دلوں کے ساتھ، اپنے گناہوں کے ساتھ، اپنی غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ، اپنے غلط مشاغل کے ساتھ کیا ہم رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں؟ اگر اس حالت میں ہم رمضان کا استقبال کریں گے
تو پھر رمضان کے مہینے کی جو خیر و برکت ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دیکھیے برتن بند رہتا ہے تو اوپر سے کتنی اچھی چیز ڈالیے وہ برتن میں جاتی نہیں ہے وہ چیز، وہ تو باہر ہی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ برتن بند ہے یا برتن پہلے سے بھرا ہوا ہے، اس میں دوسری چیز ڈالی جائے وہ چیز اندر نہیں چلی جاتی ہے، باہر ہی رہ جاتی ہے۔ تو چیز تو آئے گی لیکن برتن کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ اپنی بھرپور برکتوں کے ساتھ، اپنے پورے خیر اور پوری رحمتوں کے ساتھ آئے گا، لیکن اگر ہمارے دل غفلت میں ہوں گے، ہمارے دلوں پر گناہوں کا پردہ پڑا ہوا ہوگا، ہمارے ذہن و دماغ میں غلط فکریں اور غلط اعمال کے خیالات بسے ہوئے ہوں گے، تو پھر یہ مبارک مہینہ آئے گا لیکن ہمارے اندر وہ استطاعت نہیں ہوگی قبول کرنے کی۔ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا جسم اس کی خیر و برکت کو قبول نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس کے استقبال کے لیے اپنے دل و دماغ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے رمضان کی آمد سے قبل ہی رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز جو کیا کرتے تھے وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا دے اور رمضان کی خیر و برکت سے پورے طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، رمضان کے زمانے کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق دے، پورے رمضان کو اچھے اعمال، عبادتوں اور اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق دے۔ اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو، جب تک اللہ کی طرف سے مدد ہمارے ساتھ نہ ہو، جب تک اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ نہ ہو، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو پہلی جو تیاری ہے وہ ہے اللہ سے دعا کثرت سے کرنا چاہیے تاکہ اس مہینے کی صحیح قدر و قیمت کی جا سکے۔ دوسری جو چیز ہے اپنے گناہوں سے توبہ ہے۔ گناہ ایک پردہ ہوتا ہے جو چیزوں کو آنے سے روکتا ہے، جیسے گھر میں گیٹ بند ہے، دروازہ بند ہے تو باہر کی چیز اندر نہیں آ سکتی، ایسی گناہ ایک دروازہ ہے جو اچھی چیزوں کو دل میں آنے سے روکتی ہے۔ تو دروازہ جو ہوتا ہے وہ اچھی چیزوں کو اندر آنے سے روکتا ہے۔ قرآن میں خود فرمایا گیا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہوں کی وجہ سے دل پر زنگ لگ جاتے ہیں، دل پر دھبے لگ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اچھائیوں کی قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنا ہے۔ ہم سے کیا گناہ ہوتے ہیں، سال بھر ہم نے کیا کیا، ہم سے زیادہ کوئی اس کو جان نہیں سکتا، تو سچی پکی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہے اچھے کام کی نیت کرنی چاہیے۔ آدمی کی پہلے سے نیت ہوتی ہے، آدمی پہلے سے تیاری کرتا ہے، آدمی پہلے سے سوچتا ہے، تو پھر جب موقع آتا ہے تو کام کرنے کے لیے پہلے سے تیار رہتا ہے۔ ابھی آدمی نے سوچا ہی نہیں، آدمی نے نیت ہی نہیں کی ہے، تو پھر وہ زمانہ جب آئے گا تو کام نہیں کر پاتا۔ تو دیکھیے جو آدمی پہلے سے پورا پلان کرتا ہے آگے کیا کرنا ہے تو وہ آدمی کامیابی کے ساتھ اپنا کام کر سکتا ہے۔ جس کا پہلے سے کوئی پلان نہیں ہوتا ہے وہ کوئی کام کامیابی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے نیت ہونی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، ہم زیادہ سے زیادہ اعمال کریں گے، اچھے سے اچھے اعمال کریں گے، قیمتی سے قیمتی اسے بنانے کی فکر کریں گے، اور جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے والے کام ہم کریں گے۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے من ہم بحسنۃ فعملها، کہ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کرتا ہے تو کتب له 10، اس کے لیے 10 نیکیاں تو لکھ جاتی ہے اور 700 نیکیوں تک اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی نے نیت کی اور عمل نہیں کر پایا
اچھے کام کے کرنے کی نیت کی، عمل نہیں کر پایا، حدیث میں آتا ہے کتبت لہو حسنہ، تب بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو نیت کرنا، بڑے بڑے ارادے کرنا، اچھی اچھی چیزوں کو سوچنا، یہ ہمارا کام ہے۔ چوتھا کام یہ کرنا، اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے۔ برتن صاف ہوتا ہے تو اس کے اندر دودھ بھی ڈالا جا سکتا ہے، پانی بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ برتن پہلے سے گندا ہے تو کوئی نہ دودھ ڈالتا ہے نہ صاف پانی اس کے اندر ڈالتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے، گناہوں سے اس کو صاف کرنا ہے۔ دل کے اندر کسی کی دشمنی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اس سے اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے۔ دل کے اندر کسی کے خلاف نفرت کے جذبات ہیں، دل میں حسد اور کینہ پنپ رہا ہے، دل کے اندر کسی کی دشمنی ہے، پھر اچھا کام کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حدیث میں فرمایا گیا لا يدخل الجنت قاطع، رشتے ناطے توڑنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مسند احمد کی روایت میں ہے ہر جمعرات کو، جمعے کی رات مطلب جمعرات کا جو دن ہوتا ہے اس کی جو رات ہوتی ہے اس میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو آپس میں دشمنیاں رکھتے ہیں، قطع تعلقی رکھتے ہیں، ان کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، ان کی سفارش ان کے حق میں کسی کی قبول نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں دشمنیاں، آپس کی دشمنیاں، یہ اچھے اعمال کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، سب کو گلے سے لگانے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ آپس میں دشمنیاں ہیں، آپس میں کچھ کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کچھ جذبات غلط ہیں، تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے گلے ملانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو ہم قریب کرنے کی کوشش کریں، سلام کرنے میں پہل کریں، تحفے تحائف بھیج کر دلوں کے اندر محبت پیدا کریں۔ اگر اس مبارک مہینے میں ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے تو پھر اللہ کے یہاں ہمارے اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ اتنی مبارک گھڑیاں آ رہی ہیں پھر بھی ہم دلوں کے اندر دشمنیاں، کینے، حسد، بغض کو چھپائے ہوئے رکھیں گے، پھر کون سا مہینہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کر سکتا ہے؟ پھر کون سا مہینہ ہمیں آپس میں جوڑ سکتا ہے؟ آج کے حالات میں تو اس کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ آج تو دشمن ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ہماری آپس کی دشمنیاں، ہماری آپس کی دوریاں، یہ دشمنوں کو ہم پر قبضہ کرنے میں، دشمنوں کو اپنے شکنجے میں لینے میں تعاون کر رہی ہے۔ وہ ہمارے خلاف ہمیں لوگوں سے مدد لے رہا ہے۔ ہماری کمزوری یہی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو پکڑ لیا گیا، ہم کو نہیں نا، ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں، تو دشمن کاٹ کاٹ کر ایک ایک لقمہ نوچ رہا ہے، ہمارا ایک ایک لقمے کو دبا رہا ہے، تاکہ سب کا خاتمہ ایک ساتھ کیا جا سکے۔ اگر ہم مل کر رہیں گے، ایک جٹ ہو کر رہیں گے، ایک آواز کے ساتھ رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دبا نہیں سکتی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے ہمیں اس کی دعوت دے رہا ہے، ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، پاک کرنے کی ضرورت ہے، گلے لگانے کی ضرورت ہے، قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ مالی حقوق ہوتے ہیں، قرض لیا ہے، دینے کی توفیق نہیں ہے، وراثت ہے، تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پارٹنرشپ پر کاروبار ہو رہا ہے، حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، امانت رکھنے کے لیے فلاں نے دے دی، اب ہم واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے حالات جب ہوں گے، رمضان المبارک آئے گا اور لوگوں کے حقوق ہمارے پاس رہیں گے، تو پھر اللہ کے یہاں کیسے اعمال قبول ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کی بددعائیں لگے گی، لوگوں کی آہیں لگے گی، تو پھر ہم تہجد بھی پڑھیں، عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تہجد پڑھتے ہیں، کوئی ذکر چھوڑتے نہیں ہیں، اعمال کی فکر ہے لیکن معاملات کی فکر نہیں ہے۔ جب سامنے والے کے دل کو ہم صاف نہیں کریں گے تو کیا اس کے دلوں سے بددعائیں نہیں نکلے گی؟ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود دل میں سکون نہیں ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے۔
کیوں ہے؟ سامنے والے کی آہ لگتی ہے جس کی وجہ سے دل کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کے استقبال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حقوق کو ادا کریں, اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں, بندوں کے حقوق کو بھی ادا کریں, ورنہ پھر رمضان المبارک آنے کے باوجود جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے گئے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. ظاہراً ہم سارے اعمال کریں گے, لیکن رمضان المبارک کے ذریعے سے جو صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں, تقوی والی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں, دل کو پاک کرنا اللہ چاہتے ہیں, اطاعت کے لیے انسان کو تیار کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی محبت کو دل کے اندر بسانا چاہتے ہیں, اللہ کے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, تو یہ جو اللہ کا مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہونے پائے گا. اسی طرح سے رمضان کا مبارک مہینہ یہ قرآن سے خاص تعلق رکھتا ہے, تو رمضان کے استقبال کا تقاضا یہ ہے ابھی سے ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں, قرآن پر غور کریں, قرآن کو یاد کریں, جتنا ہو سکتا ہے ہم قرآن مجید سے تعلق رکھیں. یہ رمضان کے استقبال کا تقاضا ہے. تو اچھے اعمال کر کے برے اعمال سے بچ کر ہم رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں, تاکہ جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے.